نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا ختم الله على قلبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک جمعہ کا دن دکھلایا ہے. دنیا کی بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے لوگ، ان پر ایک سرسری نظر ڈالا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے کاموں کا ایک دن متعین کرتی ہیں کہ ہمارے کارکنان جا کر کے ہفتے بھر، مہینے بھر کام کریں، پھر ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن، 15 دن میں ایک دن جمع ہوں گے، پھر ان کے اوپر کچھ بات ڈالی جائے گی، ان سے نئی بات، نئے احکام کہے جائیں گے، پھر یہ بکھر کر کے کام کریں گے. یہ اکثر پارٹیوں کا حال ہے اور اکثر جماعتوں کا حال ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جمعہ کے دن کی جمع ہونے کی حکمت جو بنائی، تمام حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے. اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ سورت، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دونوں پڑھتے تھے. اور پڑھنے کی ایک حکمت یہ تھی کہ ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے. پھر سن لیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذکرى. ایسے بات کرتے ہوئے ایک آیت ہے جی، اس آیت میں تذکیر کا حکم ہے. پھر هل اتاک حدیث الغاشیہ میں فذکر انما انت مذکر، کہ تم نصیحت کرو، تم نصیحت کرنے والے ہو. لست علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ بنا کر کے اور ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. نصیحت کرتے رہو، کسی کا دل نرم ہوگا وہ تو باتیں لے لے گا. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ جمعہ کا دن ہمیں اور آپ کو دیا ہے. یہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت کو بھی بہت پسندیدہ ہے. دوسرے قوموں کے لیے، دوسرے امت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اسی دن کو پسند کیا تھا. یہود کو بھی یہی دن دیا گیا تھا، نصارہ کو بھی یہی دن دیا گیا تھا. یہود اپنی سرکشی کی وجہ سے اس جمعہ کے دن کو آگے بڑھا کر کے سنیچر کے دن پر لے گئے. جب سنیچر کے دن پر لے گئے تو اللہ رب العزت نے ان پر ایسی سختی کر دی کہ جمعہ کے دن سے مغرب کے بعد سے لے کر کے سنیچر کے دن مغرب تک کچھ اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ مچھلی بھی نہیں مارنا ہے، مچھلی مارنے کا کاروبار تھا، مچھلی بھی نہیں مارنا ہے. یہودیوں کو اللہ رب العزت نے ایسے سخت حکم دیے. تو وہ اس دن، چنانچہ ابھی بھی جو اپنے آپ کو دیندار یہودی کہتے ہیں، ایسے یہود امریکہ وغیرہ میں جو ان کی نشانی بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، وہ اپنی ہیٹ لگا دیتے ہیں، ایسی نشانی ہے ان کے جو پکے یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں. وہ اب بھی جمعہ کے دن مغرب بعد سے سنیچر کی مغرب تک ابھی بھی وہ کچھ کام نہیں کرتے. یعنی سنیچر کے دن انہوں نے اپنا عبادت والا بنایا تو وہ کچھ کام نہیں کرتے. یہاں تک کہ اپنا فون بھی آف کر رکھتے ہیں، کسی گھر والے سے بھی بات نہیں کرتے. لیکن ان کا یہ کام انفرادی ہے، عبادت میں لگے یا اللہ کو ہی یاد کرے. یہ کام طرح ہے، اجتماعی طور پر نہیں ہے. یہی دن اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو بھی دیا. تو عیسائی جمعہ کے دن تو رکھ نہیں سکتے کیونکہ مسلمانوں کا دن ہے. اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن سے آگے بڑھانے کے لیے جب سوچا تو سنیچر کا دن پڑ رہا تھا، اور سنیچر کے دن یہودیوں کا دن تھا، اور یہودیوں سے خود ہی عیسائی کھان کھائے ہوئے تھے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے تھے کہ نصارہ کسی مذہب پہ نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور
نصارہ کہتے تھے یہودی کسی مذہب پر نہیں ہے، تو ان سے آپس کا جھگڑا تھا، سنیچر کے دن کر نہیں سکتے، اس لیے جمعہ چھوڑا، سنیچر چھوڑی، اور اتوار کے دن کو اپنا مذہبی دن بنایا عیسائیوں نے۔ اب چونکہ عیسائی جو ہے یہودیوں کے زیر اقتدار آ گئے ہیں، یہودیوں کا پورا تسلط عیسائیوں پر ہے، تو دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک دن متعین کیا، اتوار کے دن چھٹی کا دن۔ اس دن اپنی وہ عبادت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ چرچوں میں جا کر کے تھوڑی سی اللہ کو یاد، وہ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہی یاد کر کے اسی سے اپنی تسلی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ دن چن کر کے دیا ہے، جمعہ کا دن، جسے خود اللہ رب العزت نے پسند کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس دن کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص تین جمعہ اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، جو شخص 3 جمعہ اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ رب العزت اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگانا ہمارے اور آپ کے زبان سے، ہماری زبان سے نکلنا، آپ کی زبان سے سننا نہیں ہے، دلوں پر مہر لگانا۔ سب سے بڑے کافر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کی سزا ہوتی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ایسے لوگوں کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو 3 جمعہ، ایک تو یہ ہے بیماری کی وجہ سے، یا عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے، بچوں پر فرض نہیں ہے، مسافر پر فرض نہیں ہے، تو یہ نہ پڑھے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنی سستی کی وجہ سے، جیسے اب حال ہے نمازیں چھوڑنے کا ہو، تو ایسے ہی سستی کی وجہ سے اگر کوئی شخص 3 جمعہ چھوڑ دے، اللہ رب العزت اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ایک حدیث بارہا آپ حضرات نے تعلیم میں سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان سے کہوں کہ کچھ لکڑیاں جمع کرے، اور ایک شخص سے کہوں نماز پڑھائے، اور میں جا کر کے دیکھوں جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک حکم جماعت کے سلسلے میں، دوسرا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جمعہ کے سلسلے میں، جو اپنی سستی کی وجہ سے جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس جمعہ کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے، اس لیے یہاں ہفتے بھر جا کر کے اپنے کاروبار میں، اور جہاں بھی آدمی جس ڈپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے وہاں رہ کر کے اپنا کام کرے، ہفتے بھر میں جو اس کے دلوں پر گرد و غبار ہے وہ ہفتے کے دن جمع ہو کر کے نئی بات سن کر کے خطبے میں، اور اسی طریقے سے لوگوں سے ملاقات کے بعد جو آپس میں تذکیر ہوگی، یہ ساری کی ساری باتیں سن کر کے از سر نو تازہ ہو کر کے پھر جا کر کے ہفتے بھر اپنے کاروبار میں لگے، ہفتے بھر کسی اور چیز میں لگے، لیکن یہ اپنے آپ کو تازہ کرنا ہے۔ یہ جمعہ کے دن، یہ جمعہ کے دن جمع کرنے کی حکمت ہے۔ اب یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے تو پورا 24 گھنٹہ حرام کیا گیا کہ اس 24 گھنٹہ میں نہ تو آپ سنیچر کے دن اور اتوار کے دن، اس 24 گھنٹے میں نہ تو کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ تو کسی گھر والوں سے مل سکتا ہے، بس اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے تخفیف کا معاملہ کیا، 2 حکم کر دیا کہ ہم کاروبار کی بھی اجازت دے دیں گے اور تم کو اپنی عبادت میں بھی لگوائیں گے۔ اس لیے جمعہ کی اذان کے بعد سے لے کر کے جب تک نماز ختم نہ ہو جائے، جمعہ کی اذان ہوئی اس کے بعد سے جب تک اذان نماز ختم نہ ہو جائے تب تک کسی بھی خرید و فروخت میں لگنا، کسی بھی کاروبار میں لگنا جائز نہیں ہے۔ علماء نے حرام لکھا ہے۔ اذان کے بعد سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک، جمعہ کی اذان کے ختم، میری بات یاد رکھیے گا، جمعہ کی اذان کے وقت سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک کسی بھی کاروبار میں لگنا ناجائز ہے۔ آپ کو جمعہ کے لیے آنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے، تو پھر تم نماز کی طرف دوڑ پڑو، نماز کی طرف تیاری کرو۔ اس کے علاوہ اور کسی کام میں لگنا حرام ہے۔ اتنے وقت کے لیے تو ہم تمہارے لیے کاروبار میں سب کچھ سے روک دیں گے، تمہیں صرف اللہ کے ذکر میں ہی لگنا ہے۔ باقی نماز سے فارغ ہو گئے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے،
تم جا سکتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز ادا کر چکو تو اجازت ہے جاؤ کاروبار کر سکو, اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ رب العزت نے یہاں پر روزی کے تلاش کو اپنا فضل بتایا ہے. کوئی شخص اپنی کمائی سے روزی نہیں کماتا, اللہ کا فضل ہوتا ہے تب ملتا ہے. اور کوئی اگر اپنی کمائی سے اپنی محنت سے روزی کماتا تو سب سے زیادہ مالدار رکشے والا ہوتا, ٹھیلے والا ہوتا, کیونکہ سب سے زیادہ کسب وہی کرتا ہے, محنت وہی کرتا ہے. لیکن اللہ جس پر اپنا فضل جتنا ڈالنا چاہتے ہیں وہ اسے اتنی روزی دیتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور اس روزی کے تلاش کرنے میں بھی اللہ کو نہ بھول جاؤ, اللہ کو یاد رکھو, کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے جس کے لیے نہ تو آپ کو کوئی وقت نکالنا پڑے گا, نہ تو کہیں کونے میں بیٹھ کر کے ورد کرنا پڑے گا, کچھ نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے ہم جس ڈپارٹمنٹ میں جو بھی کام کرنے جائیں, ہر وقت کی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے, ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے. وہ دعا پڑھ کر کے, اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے, کھانے سے فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, نکل رہے ہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الرجس والعافانی. سو رہے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا, اٹھ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا. یہ ساری دعائیں اس کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس دعا کے اہتمام سے آپ کو دو نسبتیں حاصل ہوں گی. اس دعا کے اہتمام سے آپ کو دو نسبتیں حاصل ہوں گی. نمبر ایک, اللہ کی یاد ہو جائے گی. جب اللہ کو آپ یاد کرو گے تو اللہ سے آپ کی نسبت جڑے گی. اللہ رب العزت فرشتوں کے مجمع میں آپ کا تذکرہ کریں گے, ایک نسبت. دوسرے آپ, ایک تو یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ عطا ہو جائے, یہ مجھے ضرورت ہے, یہ مل جائے, یہ ہمارے الفاظ ہیں. لیکن ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ہم اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کریں گے جن الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکل کر کے قبولیت کا راستہ دیکھا ہے. یہ جو ہم صبح شام کے جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں اسے معمولی نہ سمجھے, یہ سارے کے سارے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, اور ان الفاظ نے قبولیت کے راستے دیکھے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا سے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ملنے والا. اللہ کی یاد کو چھوڑ کر کے تمہیں دنیا میں کہیں کسی چیز سے چارہ نہیں ملنے والا. اس لیے میرے بھائیوں, اس جمعہ کا اہتمام خاص کر جمعہ کے دن میں پہلے آنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ, یہ تو میں آپ سے بتایا کہ دو چیزوں میں تقسیم کر دی گئی. ایک تو جمعہ کی اذان سے لے کر کے نماز تک آپ کو کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے. کاروبار میں لگنا حرام ہے, ناجائز ہے. اس کے علاوہ اجازت تو ہے لیکن ضروری بھی نہیں کہ آپ اسی کاروبار میں ہی لگے. بہت سے ساتھی ایسے جمعہ بعد سے لے کر کے مغرب تک اللہ کی یاد میں, قرآن کی تلاوت میں, ذکر و اذکار میں, تسبیحات میں, دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں. اس کے پہلے جمعہ سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. احادیث مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو کچھ ترغیب ملتی ہے کہ ہم کہہ تو نہیں رہے کچھ, لیکن تم اس جو جمعہ سے پہلے کا وقت ہے اس میں بھی اپنے آپ کو تیار کرنے میں اور جمعہ کی نماز کو پڑھنے کے لیے پہلے پہنچانے میں یہ شوق دلایا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص جمعہ کے دن سب سے پہلے پہنچتا ہے, پہلی گھڑی میں جو شخص جمعہ کے دن پہنچتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت اتنا اجر لکھتے ہیں جتنا کہ اونٹ کی قربانی. کوئی شخص دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ایسا اجر لکھتے ہیں جیسا چوپائے جانور, جیسے بھینس وغیرہ کی قربانی. اسی طریقے جس طرح سے گھڑیاں بڑھتی جائیں گی اللہ رب العزت اس کے ثواب کو کم کرتے رہیں گے. جمعہ کا دن ہوا, خطبے کے لیے امام چل پڑا, اب آ رہے ہیں تو ان کے جمعہ کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی.
جمعہ کی فرضیت ان کی ادا ہو جائے گی، لیکن جمعہ کے وہ برکات، وہ فضائل اسے حاصل نہیں ہوں گے جو جمعہ کے وقت امام کے خطبے کے وقت آ رہا ہے۔ فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ کر کے ذکر کو سننے میں، ذکر کیا؟ امام کا خطبہ، امام کے خطبے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے سننے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے اپنا پسندیدہ چن کر کے ہمیں اور آپ کو یہ دن دیا ہے۔ اس دن کو غنیمت سمجھ کر کے کم سے کم جمعہ کے دن تو اس کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن اگر کسی کو مسجد میں پہنچ کر کے نماز پڑھنا ہوتا، وہ یہ سوچ لیتا کہ باہر ہمیں صف نہ لگانی پڑے، تو وہ صبح سے ہی جمعہ کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔